ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ سیرت ہاتھ میں گلابی کمبل میں لپٹے دو چھوٹے سے وجود کو پکڑ کر کھڑی تھی۔ پاس ہی ثنا بی بی بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ اماں بس کر دیں، دیکھیں تو صحیح کتنی پیاری ہیں دونوں۔ اللہ نے کتنا روپ دیا ہے دونوں کو۔ اس کا نام تو ہم ہیرا رکھیں گے اور دوسری شہزادی کا روما رکھیں گے۔ سیرت مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اور ماں اس کو دیکھیں، اس کی آنکھیں تو گرین ہیں۔ واہ! سیرت نے مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جو سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی تھی۔ تبھی مسکراتے ہوئے اندر فیاض صاحب آئے تھے جن کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ بابا دیکھیں اپنی بیٹیوں کو، کتنی پیاری ہیں، اور روپ دیکھیں ان کا۔ سیرت فیاض صاحب کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تھی۔ فیاض نے دونوں کو اٹھایا تھا اور دونوں کو چوما تھا اور ان کے کان میں اذان دی تھی۔ ثنا بی بی اللہ کا شکر ادا کرو جس نے 16 سال بعد پھر سے ہمیں اولاد دی ہے، اور وہ بھی کتنی پیاری بیٹیاں ہیں ہماری۔ فیاض صاحب اپنی بیوی کی گود میں اپنی بیٹیوں کو رکھ کر بولے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ دونوں بچیاں ایک دم رونے لگیں۔ بابا ان کو کیا ہو گیا؟ بابا دیکھیں تو۔ سیرت ان کی عجیب انداز میں روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے دیکھ کر بول رہی تھی۔ فیاض صاحب ڈاکٹر کے پاس دوڑے تھے۔ دونوں کو لے کر ڈاکٹر ان کو دیکھتے ہی اندر لے گئے۔ فیاض صاحب اور سیرت دونوں باہر کھڑے تھے، ڈاکٹر اندر تھی۔ وہ دونوں باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر اندر سے باہر آئی تھی۔ سوری فیاض صاحب، ہم آپ کی ایک بیٹی کو نہیں بچا پائے، پر اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی ایک بیٹی محفوظ ہے۔ ڈاکٹر ان کو بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بابا ہماری ہیر چلی گئی۔ سیرت اندر داخل ہو کر بچی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی اور فیاض صاحب کے ساتھ لگی بولی تھی۔ چپ میرا بچہ، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، رونا نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو اپنے ساتھ لگا کر بولے تھے۔ دوسری بچی روئی تو سیرت نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ چپ چپ میری روما، رونا نہیں، آپ ہی ادھر ہی ہیں، آپ کے پاس، میرا پیارا بچہ۔ امی بھی دیکھنا جلدی ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ آپ کو سنبھالیں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی تھی۔ روما کہاں گم ہو؟ کبھی کتابوں سے اٹھ کر گھر کا کام بھی کر لیا کرو، میں بوڑھی کب تک سارا گھر سنبھالوں گی۔ باہر سے ثنا کی آواز آئی تھی۔ ماما جانم، آپ کی بیٹی جب ڈاکٹر بن جائے گی تو آپ کو ایک عدد نوکر رکھ کر دوں گی جو آپ کے سارے کام کیا کرے گا، اور آپ آرام کرنا۔ روما اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ناک پر گلاسز اوپر کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہ تمہاری پڑھائی ختم ہوگی اور نہ ہی تم مجھے نوکر رکھ کر دو گی، اسی لیے کام کر کے میں جا رہی ہوں شازمہ کے گھر میلاد پر، تو میرے آنے تک ہانڈی بنا چل۔ ثنا اسے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ماں پلیز یار، یہ ظلم مت کرو مجھ پر، آنے والی فیوچر پر ڈاکٹر کی۔ ماں پلیز یار، یہ ظلم مت کرو مجھ پر، آنے والی فیوچر ڈاکٹر، کیا یہ سب کرتی اچھی لگے گی؟ پسینے میں ڈوبی گرمی میں کھڑی کوکنگ کرتے ہوئے۔ ہائے او ربا! روما سر پر ہاتھ مار کر ڈرامہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اماں جوتا کیوں ماری جا رہی ہیں؟ ایک اکلوتی بیٹی پر اتنا ظلم کرتی ہیں آپ، جب میں امیر ہو گئی تو پھر دیکھیے گا۔ روما پھر سے ثنا کو جوتا پکڑتے دیکھ کر بولتے ہوئے بھاگ گئی تھی۔ دسمبر میں تمہیں کون سے پسینے آنے لگے؟ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، ذرا جو عقل ہو اس میں، کل کو دوسرے گھر بھی جانا ہے، پر یہ ہے کہ نہ عقل ہے اور نہ ہی کچھ سلیقہ، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، پتہ نہیں کیوں چھوڑ کر چلے گیا مجھے فیاض۔ ثنا نم آنکھوں سے خود ہی بولی تھی، پھر اپنا دوپٹہ لیا تھا اور باہر نکل گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، دسمبر کی سرد رات، ہر طرف خاموشی تھی، صرف آوارہ کتے بھونک رہے تھے۔ 3 وجود بلیک پینٹ پر ہوڈی پہنے سڑک پر نکلے تھے، چہرے پر ماسک لگائے۔ آگے والے وجود نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی جیب کی پاکٹ میں ڈال رکھا تھا۔ 2 وجود اس کے پیچھے چل رہے تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاکی تھی جسے وہ لہراتے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ تینوں چلتے ہوئے ایک بلڈنگ میں داخل ہوئی تھیں، وہاں جاتے ہوئے دوسرے فلور پر پہنچی تھیں۔ فلیٹ نمبر 4 ہے باجی، پیچھے والی لڑکی بولی تھی۔ میرا دل کرتا ہے یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہاکی ہے اس کو تم سے لے کر تمہارے سر پر مار دوں۔ میرا نام ہیر ہے، ہیر رانجھے کی ہیر، سنا تم نے؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے اسے گھور کر بولی تھی۔ اس کی گرین آنکھوں میں غصہ اور جنون تھا، ایسا جنون جس سے وہ سب کو تباہ کر کے رکھ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سوری ہیر بھائی، وہ دونوں ہنستے ہوئے بولے تھے۔
شکریہ کوجی شودی، وہ بھی اپنی گرین آنکھوں سے طنزیہ مسکراہٹ بولی۔ اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی تھی۔ ہیر نے ایک پن سے دروازہ کھولا تھا اور تینوں اندر داخل ہو گئی تھی۔ سارا فلیٹ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تینوں کو ایک کمرے سے آوازیں آئی تھیں، الرٹ ہو جاؤ۔ ہیر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اپنی جیب سے گن نکالتے ہوئے بولی تھی اور اس دروازے کو بھی آرام سے کھولا تھا جہاں 4 آدمی شراب کے گلاس ہاتھوں میں پکڑے کھڑے تھے۔ ایک لڑکی ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا اور روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ ایک آدمی اس کی طرف بڑھا تھا اور زمین بوس ہو چکا تھا کیونکہ ہیر کی گن سے نکلی گولی اس کے سر کے آر پار ہو چکی تھی۔ باقی تینوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور ایک ہاتھ میں چاقو پکڑ کر ان کی طرف بڑھا تھا جسے رابی کی ہاکی نے زمین بوس کر دیا تھا اور وہ اس کا سر خون سے بھر چکا تھا۔ رابی، یہ میرا شکار ہے، سونی ایک آدمی کو ربی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی جسے ربی نے کندھے اچکا کر آنکھ ماری تھی۔ ابھی وہ ربی کی طرف بڑھتا سونی اس کے سر پر وار کر چکی تھی۔ ہیر نے نام میں سر ہلایا تھا اور ان چاروں کے سر پر ایک ایک گولی ماری تھی اور گن پر پھونک مار کر ان دونوں کو آئیبرو چکا کر دیکھا تھا۔ تم ہمیشہ ہمارا شکار لے اڑتی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے ہیر بھائی، ربی منہ بنا کر بولی تھی اور سونی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بکواس بند کرو تم دونوں اور اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دو، وہ ان دونوں کو بولی تھی اور وہ تینوں باہر نکلی تھی۔ ان تینوں کے جاتے ہی 7 لڑکیوں کی ایک ٹیم اندر آئی تھی اور یہاں بڑھا ہر ثبوت ختم کرنے لگی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپی، میری عزت بچانے کے لیے، ورنہ انہوں نے میری دوست کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی لے لی تھی۔ یہ استاد نہیں، استاد کے نام پر دھبا ہے، لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان کو استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ان کو مار کر بہت اچھا کام کیا، آپ کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کی عزت اور جان بچ گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے ہیر کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اللہ سب لڑکیوں کی حفاظت کر، ایسے برے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں ہم۔ کسی بھی لڑکی کی عزت کے ساتھ ایسے درندے کھیلیں گے تو جان سے جائیں گے۔ سامنے لڑکی نے دیکھا تھا، ہیر کی آنکھوں میں جنون اور جذبہ تھا۔ یہ سب بولتے ہوئے، جاؤ اپنے گھر، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے تینوں اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی تھیں کیونکہ رات کے اندھیرے کو اب صبح کا اجالا مٹا رہا تھا۔ ہر طرف سورج کی کرنیں پھیل رہی تھیں۔ ہیر آسمان پر دیکھتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اس کی گرین آنکھوں میں چمک تھی، پا لینے کی چمک، کچھ حاصل کرنے کی چاہ تھی۔ وہ ہاتھ کو پھیلا کر صبح کے اجالے کو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ گاڑی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے روکنے کے بعد وہ اندر سے باہر نکلا تھا، 3 پیس پہنے، ہاتھ میں برانڈ کی گھڑی، آنکھوں میں سن گلاسز لگا کر، گاڑی کی کیس چوکیدار کو پکڑاتے ہوئے شان سے چلتے ہوئے آفس بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ لیفٹ میں داخل ہو کر اپنے فلور پر پہنچا تھا، اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ آفس کے سارے سٹاف نے اسے اٹھ کر سلام کیا تھا۔ اس کے آفس میں تقریباً سارے لڑکے تھے، کوئی 3 یا 4 لڑکیاں تھیں۔ کیا پرسنالٹی ہے بندے کی یار، دل بھاگ بھاگ کر جاتا ہے اس پر۔ ہائے، صبا عائش کو دیکھتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ منہ بند کر لو، سر نے سن لیا تو اٹھا کر آفس سے باہر کر دیا۔ دھیان سے اپنا کام کرو بس۔ دوسری لڑکی اس کو بولتے ہوئے اپنی کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ عزیز، جلدی میرے روم میں آؤ۔ عائش فون پر بولتے ہوئے لیپ ٹاپ پر کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ سر میں آ جاؤں؟ اس کے اشارے پر عزیز بلیک کافی لے کر اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ سر آپ کی کافی، وہ اس کے آگے کافی رکھتے ہوئے بولا تھا۔ آج کا سارا شیڈول بتا دو مجھے جلدی۔ عائش سامنے اسکرین پر ہی نظروں کو کیے بولا تھا۔ آج آپ کی 2 میٹنگز ہیں، ایک زاہد بخاری کے ساتھ اور دوسری شاہد انور اینڈ کمپنی کے ساتھ۔ ایک سے ہم نے ڈیل کرنی ہے اور دوسرے نے ہم سے۔ سب تیاری مکمل ہے سر، اور 5 بجے آپ کے فادر سے آپ کی میٹنگ ہے لڑکی کے سلسلے میں۔ عزیز کے بولنے پر عائش نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سر، وہ اذان سر کا حکم تھا، آپ کو بتا دیا۔ عزیز اس کی گھورتی نظروں پر سر کو جھکاتے ہوئے بولا تھا۔ عائش اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی بابا کو بتایا ہوگا کہ میں فری ہوں۔ عزیز، اگر تم بابا کے چمچے نہ ہوتے تو اس وقت تم آفس کے باہر ہوتے۔ عائش اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سوری سر، پر آپ تو جانتے ہیں کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ عزیز کے بولنے پر وہ ابھی کچھ بولتا، اندر سارن داخل ہوا تھا۔ چل یار، شادی تو کرنی ہی ہے، کیوں نہ انکل کی پسند سے ہی کر لی جائے۔ شادی نہ کر، ابھی منگنی ہی کر لینا،
وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا، عزیز تم جاؤ یہاں سے، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ سارم عزیز کو باہر جانے کا بول کر عائش کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ ہو گیا تمہارا، تمہیں بھی ضرور ڈیڈ نے بھیجا ہوگا، عائش مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے بولا تھا۔ تو بات کیوں نہیں مان جاتے تم عائش؟ وہ ٹھیک ہی تو بول رہے ہیں، سارم اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کافی پیو گے تم؟ وہ اس کی طرف نظریں کرتے ہوئے بولا تھا، جس کا صاف مطلب تھا وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، تم اپنی کافی اپنے پاس رکھو، میں چلتا ہوں۔ سارم غصے سے اٹھ کر باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ پیچھے عائش اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا، پر وہ اس کی انسنی کرتے ہوئے جا چکا تھا۔ اف، اب اس سے بھی منانا پڑے گا، عائش سر پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ماما میرا ناشتہ جلدی دے دیں، میں لیٹ ہو گئی ہوں، آج میری پریکٹس کا پہلا دن ہے اور میں آج ہی لیٹ ہو گئی ہوں، روما ثنا کو بولی تھی جو ٹیبل پر اس کا ناشتہ لگا رہی تھی۔ تو کون بولتا ہے سوئی رہو، 10 دفعہ اٹھانے آئی تھی میں تمہیں اور تمہاری نیندی پوری نہیں ہوتی، ثنا اسے غصے سے بول رہی تھی۔ ماما ریلیکس رہیں یار، اتنا بھی لیٹ نہیں ہوئی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے جلدی بھاگتے ہوئے اس کے گلے مل کر باہر بھاگ گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی بھی نہ کوئی ایسا کام ہو جو ٹائم سے کر لے، ثنا بولتے ہوئے اس کا چھوڑا ہوا ناشتہ خود کر رہی تھی۔ اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے ہر برے شر سے محفوظ رکھنا، ثنا دعا مانگتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ روما، تم ہمیشہ لیٹ آتی ہو، آج اگر پوائنٹ چلی گئی نا تو تم میرے ہاتھوں ماری جاؤ گی۔ ردابا اور روما دونوں ساتھ چل رہی تھیں۔ ردابا غصے سے روما سے بولی تھی، یار سوری، کیا کروں، تمہیں پتا تو ہے، ایک یہ نیند جو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، عاشق ہو گئی ہے مجھ میں۔ روما ناک چڑھاتے ہوئے زوہا سے بولی تھی، اف لڑکی، تم کبھی نہیں بدل سکتی، ردابا روما کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پھر دونوں نے دوڑتے ہوئے پوائنٹ پکڑی تھی۔ شکر ہے یار لیٹ نہیں ہوئے، ورنہ آج تو پوری کلاس کے سامنے ہماری کلاس لگ جاتی، روما سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں دوستوں نے ایک ساتھ اپنی پڑھائی کی تھی۔ ردابا اور روما دونوں بچپن کی دوستیں تھیں، 8ویں کلاس سے ساتھ پڑھ رہی تھی اور اب دونوں ایک ساتھ ڈاکٹر بن رہی تھی۔ دونوں کا فلیٹ ایک ہی بلڈنگ میں تھا۔ یہ کھڑوس سری ہمیں ملنا تھا کیا؟ ردابا ڈاکٹر شازم کو دیکھ کر بولی تھی جو ان کا ہیڈ ڈاکٹر تھا۔ منہ بند کر لو، کیوں چاہتی ہو کہ یہ ہمیں اپنے ہسپتال سے باہر نکال دیں اور تمہارا اور میرا خواب ٹوٹ؟ چپ کر کے ڈیوٹی چارٹ اٹھاؤ اپنا اور نکلو یہاں سے، روما ردابا سے بولتے ہوئے اپنی راہ نکلی تھی، جبکہ زوہا اپنی ڈیوٹی شازم کے ساتھ دیکھ کر حلق کو تر کرتے ہوئے شازم کو دیکھنے لگی تھی۔ مس ردابا، آپ میرے ساتھ میرے کیبن میں آئیے، اور مس شانزے، آپ اور مس رایا، آپ دونوں کی ڈیوٹی اس ہفتے ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ہے۔ وہ بولتے ہوئے ردابا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا اور اپنے کیبن کی طرف چلا گیا تھا۔ مس زوہا، میں نے آپ کو ایسا کیا بولا ہے کہ آپ کو لگا کہ میں کھڑوس ہوں؟ ڈاکٹر شازم اپنی فائل پر کام کرتے ہوئے سامنے کھڑی ردابا سے بولے تھے۔ سوری سر، وہ بس منہ سے نکلا۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو بس ویسے ہی ردابا بول رہی تھی کہ شازم نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا تو اس کی زبان کو بریک لگا اور وہ اپنا سر جھکا گئی۔ مس ردابا، آپ یہاں ایک ڈاکٹر بننے آئی ہیں، اسی لیے ہو سکے تو اپنا رویہ سیریس رکھیں اور اپنے کام کو بھی سیریس طریقے سے کریں، کیونکہ ہمارے پروفیشن میں ذرا سی بھی غلطی یا لاپرواہی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ شازم غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، سوری سر، آئندہ دھیان رکھوں گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ سر کو جھکائے ہوئے بولی تھی۔ گڈ، اور یہ فائل لیں اور جا کر اس وارڈ کا وزٹ کریں اور ان سب مریضوں کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ ڈاکٹر شازم اس کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے بولا تھا، جی سر۔ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ پیچھے شازم سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اف، کھڑوس انسان میرے ہی پلے بڑھنا تھا۔ ردابا بڑبڑاتے ہوئے فائل کو اپنے سر پر مار کر وارڈ کی طرف چلی گئی۔ بابا، آپ کو کتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مجھے ابھی اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے، ابھی تو میں نے اڑنا شروع کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بیوی جیسی بلا لے آؤں تاکہ وہ میرے پر کاٹ دے۔ عائش اذان صاحب کے سامنے بیٹھا بیزار سا بولا تھا۔ اس کی بات پر اذان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جس کو انہوں نے بڑی ہی مہارت سے چھپا لیا تھا۔ بیٹا، 2 آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو شادی کر لو یا پھر شادی نہ کرتے ہوئے مجھے اور اپنی ماں کو بھول جاؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو ہمارا کوئی بیٹا ہی نہیں،
جس سے ہم آس لگا سکیں کہ کوئی ہماری بہو لے کر آئے گا اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دادا دادی بولیں گے۔ اذان صاحب پورے ڈرامائی انداز میں بولے تھے، جس پہ عائش نے منہ بنا کر ان کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ کی مرضی۔ عائش کا اتنا کہنا تھا کہ اذان صاحب مسکرا دیے تھے، پر عائش کی اگلی بات پر انہوں نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کے گھر رہنے کا رینٹ آپ کو دے دیا کروں گا اور کھانے پینے کا بل بھی دے دیا کروں گا، اور دوسری بات، آپ نہ مانے مجھے اپنا بیٹا، پر ماں میری ہے، اسی لیے ہو سکے تو میری ماما کے آس پاس بھی نہ دکھائی دیجیے گا۔ عائش مسکراتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ اذان کی طرف اچھال کر بولا تھا، بیٹا جی، تمہاری ماں میری بیوی پہلے ہے، اس لیے پتلی گلی سے نکلو اور چپ چاپ شادی کے لیے ہاں کر دو، کیونکہ میں تمہاری بات پکی کر چکا ہوں۔ اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو تمہارا نکاح ہے زمل کے ساتھ۔ اذان صاحب اپنی بات بولتے ہوئے عائش کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ اف ڈیڈ، میں کیا کروں، آپ کا سب طے کر دیا۔ عائش اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی اور پھر غصے سے گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ اس بندے تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک بہترین ہیکر کی ضرورت ہے، جو کام بھی کر دے اور صفائی بھی۔ کمرے میں 5 وجود بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منظر تھا زم حویلی کا، اس حویلی کے 5 سطح اور اس گینگ کو چلانے والے 5 اہم فرد، جو 5 ہی اس گینگ کے لیے لازم تھے۔ سب سے پہلا نمبر تھا شاہ کا، جو نڈر اور ایک بہترین باکسر اور سب لڑکیوں کو ٹریننگ دینے والا۔ سیلف ڈیفنس سکھانے میں سب سے پہلا نمبر شاہ کا تھا۔ دوسری اور اہم ہیر، جو صرف اپنے رانجھے کی تھی بقول اس کے۔ اس گینگ کی ایک اہم ممبر اور رابی اور سونی، ان تینوں کا کام تھا گرل گینگ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں بٹھانا اور ہر اس انسان کو ختم کرنا جس سے برائی جڑی ہو۔ اور سب سے خاص تھا پروفیسر زم، اس حویلی کا مالک اور اس گینگ کا لیڈر، اس گینگ کی بنیاد رکھنے والا، جسے دیکھ کر شیطان ڈر جائے۔ پروفیسر زم، یہ حویلی، پیسہ سب پروفیسر کا تھا۔ اس نے انصاف کے لیے اپنی یہ دنیا بنائی تھی اور اس دنیا میں صرف اس کے اور شاہ کے علاوہ سب لڑکیاں تھیں۔ اسی لیے اس گینگ کا نام گرل گینگ تھا، تاکہ سب برے لوگ ڈر جائیں گے کہ لڑکیاں جب اپنی آئی پر آتی ہیں تو وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی زمین کی دھول چٹا دیتی ہیں۔ اور اس سب میں ہیر نے پروفیسر کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اتنی اسٹرانگ لڑکی تھی کہ دشمنوں کو 2 منٹ میں زیر کر سکتی تھی۔ وہ خود کو رانجھے کی ہیر بولتی تھی۔ اس کی گرین آنکھیں اس کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھیں اور سب لڑکیاں اس کی خوبصورتی پر اسے غنڈی ہیرون کے نام سے پکارتی تھیں۔ بس سونی اور رابی اسے جان بوجھ کر چڑھانے کے لیے باجی غنڈی بولتی تھیں۔ یہاں پر موجود ہر شخص کی ایک کہانی تھی، کسی کے جسم پر زخم تھے تو کسی کے روح پر زخم تھے، اور اب اس گینگ کا کام باقی لڑکیوں کو ان زخموں سے بچانا تھا۔ اس مینشن تک پہنچنے کے لیے اب ہم ہیکر کہاں سے لے کر آئیں؟ زونی سب ٹرائی کر چکی ہے پروفیسر، اب اس کا حل تو نکالنا ہی پڑے گا۔ اب آپ ہی کچھ بتا سکتے ہیں، رابی پریشان ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میرے پاس ایک بندہ ہے اور وہ بھی بھروسے کا، کیوں نہ اسے بھی ٹیم میں شامل کر لیا جائے؟ شاہ پروفیسر کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جو کچھ سوچ رہا تھا۔ تم یقیناً ایک ایک ہی بات کر رہے ہو۔ پروفیسر چیئر سے ٹیک لگا کر اس پر جھولتے ہوئے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ باقی تینوں نفوس کو تو جیسے ایک ایک کے نام سے سام سونگ گیا تھا۔ پروفیسر، وہ منحوس ٹھڑکے انسان ہماری ٹیم میں شامل ہوگا؟ ہی نحوست سے منہ چڑھا کر بولی تھی۔ جو بھی ہو، وہ بیسٹ ہیکر ہے اور وہ ہی اس مینشن کی سیکیورٹی کو ہیک کر سکتا ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسے اپنے گینگ میں شامل کرنا ہی ہوگا، اور تو اور ساتھ ساتھ زونی اسے اب سب سیکھ لے گی۔ اور تمہیں تو ہی وہ انسان چاہیے، اس مشن سے بڑھ کر تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ شاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پورے کانفیڈنس سے بولا تھا۔ ہیر نے اس کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے تھے۔ پر شاہ، ایک ایک کو پھر سے اپنے بیچ لے کر آنا کیا ٹھیک رہے گا؟ سونی کے بولنے پر شاہ مسکرایا تھا۔ ہمیں ضرورت ہے اس کی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لے کر آنا ہے ہمیں۔ ویسے بھی وہ سب پیسوں کے لیے نہیں کرتا، وہ صرف اپنے ملک کے لیے سب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے موقع دو اور تم تینوں سب تیاریاں مکمل کر لو، پر پہلے رات کو ڈاکٹر صلاح اور اس کی ٹیم کو جہنم واصل کرنا ہے۔ ان کی وجہ سے بہت سی ماؤں کی گود اجڑ گئی ہے، بہت سی سہاگنوں کے سہاگ چھین لیے اس بدزار ڈاکٹر نے اپنے پیسے کی لالچ میں۔ اسے اور اس کی ٹیم کو اڑا دو، موت کے بدلے موت۔
پروفیسر بولنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئے تھے۔ اب ہیر، رابی اور سونی نے اپنی ٹیم تیار کرنی تھی، اور یہ ٹیم تقریباً ان 12 لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جو اپنا کام کرنے کے بعد کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتی تھی۔